السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمیر ہے اور آج میں انتہائی ایک دلچسپ قسم کی ایک چھوٹی سی بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً لوگ جب بھی جو ہے نا بلڈ پریشر کا نام ذہن میں آتا ہے تو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ بیماری، ٹھیک ہے، دوائیاں، ٹھیک ہے، سر درد، میری زندگی ختم، اس قسم کی چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بلڈ پریشر خود بیماری نہیں ہے۔ بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا یا کم ہونا بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی یوں ضرورت ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے وہ بنیادی طور پہ وہ پریشر ہے جو خون کے اندر موجود ہے، یعنی کہ جو خون کی آپ کی رگیں ہیں، جو پائپ ہیں جو پورے جسم کے اندر خون کی سپلائی کرتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں لاہور یا کراچی ہے، ٹھیک ہے، تو لاہور کو پانی کی سپلائی کسی پائپ لائن کے تھرو آتی ہے، ٹھیک ہے، اس پائپ لائن کے اندر جو پریشر ہے وہ اس کا واٹر پریشر ہے۔ اسی طرح جو ہمارا انسانی جسم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو خون کا پریشر ہے، جن پائپس کے ذریعے وہ گردش کر رہا ہے، ان کے اندر جو پریشر ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ہے نا ایک فکس چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ہر سیکنڈ بلڈ پریشر جو ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بلڈ پریشر کی دو ریڈنگز ہوتی ہیں، ایک ہائی ریڈنگ اینڈ لو ریڈنگ، ٹھیک ہے۔ جو ہائی ریڈنگ ہوتی ہے یہ عموماً طور پہ 120 سے کم ہونی چاہیے، اور جو لو ریڈنگ ہوتی ہے یہ 80 سے کم ہونی چاہیے یا 80 تک ہونی چاہیے۔ تو بہت سے لوگ کیا اس چیز میں گھبرا جاتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا نام سنتے ہی اس چیز میں گھبرا جاتے ہیں کہ یار بلڈ پریشر ہائی یعنی میں بیمار ہو گیا۔ اب بلڈ پریشر ہائی مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ میں ایک امیجنیشن یعنی ایک تصوراتی کیفیت کے آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں، تصور کریں کہ آپ مثال کے طور پہ میرے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عموماً لوگوں کو ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ نروس ہو جاتے ہیں، وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ انسان جب بھی گھبراتا ہے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن، یعنی کہ ڈاکٹر کو دیکھ کے دل کی دھڑکن بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ اور آپ آئے میرے پاس، آپ کو جو ہے وہ صرف نزلہ زکام تھا، میں نے بلڈ پریشر چیک کیا، آپ کا پتہ چلا جی بلڈ پریشر آ رہا ہے 150 کے قریب، تو کیا میں آپ کو دوائی سٹارٹ کر دوں گا کہ آپ دوائی کم کرنا جو ہے وہ دوائی کھانا شروع کر دیں؟ بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو چیز آپ کو میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بلڈ پریشر ایک بار یا دو بار ہائی آنے پہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک بار آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے چیک کروایا، آپ بلڈ پریشر ہائی آیا، اب کیا کریں گے آپ؟ اب وہ جو بھی ڈاکٹر ہوگا، جو اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے، میں ہوں یا کوئی بھی اور ڈاکٹر ہوگا، آپ کو کیا کہے گا کہ آپ بلڈ پریشر چارٹنگ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ بلڈ پریشر کی مشین لے لیں، کسی بھی قریبی نرس سے رابطہ کر لیں، یا بلڈ پریشر کی آٹومیٹک مشینز آتی ہیں ڈیجیٹل، آپ وہ لے لیں۔ آپ گھر پہ جو ہے وہ 3 ٹائم جو ہے آپ پھر 2 ٹائم بلڈ پریشر چیک کریں، اور وہ ایک پیپر پہ لکھتے رہیں، اور 1 ہفتے بعد وہ لے آئیں۔ تو وہ جو ایک کمپلیٹ ریڈنگ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اسے چیک کیا جاتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے، اس کی ایوریج نکالی جاتی ہے کہ کیا بلڈ پریشر کنسسٹنٹلی ہائی رہ رہا ہے، یعنی کہ کیا جو آپ کا بلڈ پریشر ہے، جو خون کے اندر جو خون کی جو رگیں ہیں، ویسلز ہیں، بلڈ ویسلز، آرٹری، وین، یہ ساری ہیں، ان کے اندر جو پریشر ہے وہ کیا ہر وقت ہی ہائی رہ رہا ہے؟ اگر یہ ہر وقت ہائی رہ رہا ہے تو ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہیں گے اس مریض کو، ورنہ ہم اس مریض کو نہ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری کے طور پہ ٹریٹ کریں گے، نہ اس کو کہیں گے، کیونکہ جب بھی انسان گھبرائے گا یا درد میں ہوگا یا تکلیف میں ہوگا تو اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے کیا بتایا، انسٹنٹینیسلی ہر سیکنڈ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے ایون بلڈ پریشر کی بھی 2 ریڈنگز ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو جانا۔ دیکھیں، بلڈ پریشر لو ہو جانا اس کی سمپل سی مثال ہے، اگر آپ کے پائپ جو ہے گھروں میں، آپ کے جو گھروں میں پائپ آ رہا ہے، اگر اس میں پریشر پورا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، جو آپ کا نلکا ہے یا آپ کا جو شاور ہے جس سے آپ نہاتے ہیں، اس میں پانی نہیں آئے گا طریقے سے، آپ کے کو پانی کی کمی کا پرابلم سٹارٹ ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارے جسم کے اندر خون کی کمی جو ہے نا، بلڈ پریشر کی کمی ہو جائے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ خون جسم کے کونوں کونوں تک نہیں پہنچے گا، اور خون کی جو ہے نا آکسیجن اور نیوٹریشن، ان سب چیزوں کی، اور مطلب غذائی جتنی بھی ہے اس کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو ٹھنڈے پسینے آئیں گے، ایون ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے، آپ بے ہوش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر اینڈ لو بلڈ پریشر جب یہ لمبے عرصے تک رہتے ہیں آپ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہو جانا، گھبراہٹ سے انسان کو بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان مثال کے طور پہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اگر کسی مریض کو مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے وہ ایک پیشنٹ تھا، اس کو جو ہے وہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کے جب بیٹے کو ہم نے یہ بات بتائی تو وہ بیٹا جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں غشی طاری ہو گئی اس پہ، سادہ زبان میں غشی طاری ہو گئی اور اس کا وہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، بیسکلی ویزو ویگل شاک میں چلا گیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی ایسی بہت بری نیوز سن لیتا ہے تو اچانک سے اس کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے. تو کیا ہم اس کو بیماری کنسیڈر کریں گے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے، وقتی لمحات کے لیے بلڈ پریشر کا بڑھنا یا کم ہونا نقصان دہ نہیں ہوتا انٹل اینڈ انلیس، یعنی کہ جب تک کہ وہ لمبے عرصے تک نہ زیادہ بڑھا ہوا رہے یا زیادہ کم رہے. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک سو کہ مطلب میں نے پوائنٹ اپنا سمجھانے کی پوری کوشش کی اور آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی بات. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی جو ہے وہ نالج میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہے یا آپ کے یہ ویڈیو آپ کے لیے ذرا سی بھی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے تو پلیز چینل کو لائک کیجیے گا اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. اینڈ دیٹس آل. دس از ڈاکٹر عمیر سائننگ آف. اللہ حافظ.